کیا ہمارے اس وقت کتنی گنجائش ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پارٹی پالیسی مینیفیسٹو کے مطابق. اور یہاں پہ ملاقات 2 مہینے نہیں چھوڑتے یہ لوگ. تو بیسیکلی یہ زیادتی ہے بہت بڑی. میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں. جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں، میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں، انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے، ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا. اور اس سے پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے اکنامک. ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں، یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا، الیکشن چوری کیا، پارٹی کا نشان لے لیا، پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر، اس کے بعد ورکرز کے اوپر. ابھی تک ورکر جیلوں میں ہیں، ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے، اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی، ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو، ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں، آپ ریکارڈ اٹھا لیں. عمران خان وزیر اعظم تھا، کتنے حملے ہوئے، کتنے خودکش ہوئے، کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آپ دیکھ لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے ایک کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے، فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انف از انف، بس ہے. اب ملک کی سوچو، اس قوم کی سوچو، آنے والی نسلوں کی سوچو، اپنی ذات سے نکلو، اپنی انا سے نکلو. جو اعتراض لگایا کہ عمران خان صاحب کی مرضی یا یہ جواب دائر نہیں ہوئی، یہ جواب یہ بہتر دے سکتے ہیں جی، آپ دے دیں. دیکھیں ہم نے جو ہے نظائر پیش کیے ہیں ان کو، انہی کے سابق پیش رو جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2022 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اور خود ان کو اس لیے کہ چونکہ ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی چیف منسٹر صاحب کو، ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. سو وہ نظائر موجود ہیں. پھر میں نے مثال دی کہ آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے ریمٹ نہیں کرتا پرزنر سے، اور اسی طرح جب حبس بھیجا ہوتی ہے کی درخواست دیتے ہیں تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست جو ہے دیتا ہے اس کی بجائے. تو کہنے لگے کہ یہ تو حبس بھیجا نہیں ہے. میں نے کہا حبس بھیجا کی مانند ہی ہو گئی، جب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو تب وہ حبس بھیجا ہی ہو جاتی ہے. وہ نظائر ہم نے دیے اور میں نے کہا یہ نظائر آپ پر بائنڈنگ ہیں. تو اگر آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو بھی لارجر بینچ اس کو سماعت کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفتر کو تو یہ ویسے ہی کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جوڈیشل سائٹ پر، ایگزیکٹو سائٹ پر اس کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی کہ لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں. یہ لوکس اسٹینڈائی کی بات تھی. میں نے کہا جی ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا 6 کروڑ لوگوں کا نمائندہ، جو خود سی سی آئی کا ممبر ہے، جو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، جو پاکستان کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے علم بردار بھی ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مخلصی ایک قومی جو ہے یگانگت کے لیے لازم اور ملزوم ہے، تو ایسے میں آپ لوکس ٹینڈائی یا وہ اس اعتراض کو جو ہے درخور اعتنا کر کے میرٹ پر سنیے گا، اور میرٹ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مودی کو اگر کھٹکتا ہے تو صرف عمران خان کھٹکتا ہے، اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان ایک ایسا بین الاقوامی قائد ہے، اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان صرف نہیں ہے، اسٹیٹس مین ہے، جو مسلم امہ پر بھی بہت زیادہ قداور شخصیت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، اور وہ مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو یہ نہ صرف مفاد پاکستان میں ہے، یہ مفاد مسلم پوری دنیا کے مسلمان امہ کی جو ہے یہ کرتا ہے، اور مودی کو ظاہر ہے یہ کھٹکے گا۔ اس لیے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کا جو ہے ہم سے متمنی ہے ہماری عوام جو ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے، بلکہ قومی اتحاد اور یگانگت بھی پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ اعتراض ان کا بالکل غلط تھا۔ ابھی بہترین جا رہے ہیں، ہماری میٹنگ ہے، آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں چلے بھائی چلے آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں گڈی منگائیے، گڈی منگائیے، یہاں کے گاڑی Thank you very much. لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے، باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے جو واجبات ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے، باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے جو واجبات ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، کیا ہمارے اس وقت کتنی گنجائش ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پارٹی پالیسی مینیفیسٹو کے مطابق۔ اور یہاں پہ ملاقات ان 2 مہینے نہیں چھوڑتے یہ لوگ، تو بیسیکلی یہ زیادتی ہے بہت بڑی۔ میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں، جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں، میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں، انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں، لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے، ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا، اور اس سے پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر۔ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے اکنامک، ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں، یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا، الیکشن چوری کیا، پارٹی کا نشان لے لیا، پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر، اس کے بعد ورکرز کے اوپر، ابھی تک ورکر جیلوں میں ہیں، ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا، اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے، اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی، ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو، ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے، انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر، تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں، آپ ریکارڈ اٹھا لیں، عمران خان وزیر اعظم تھا، کتنے حملے ہوئے، کتنے خودکش ہوئے،
کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے آپ دیکھ لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے یہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے، فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو